تاریخ ساز ہستیاں۔ سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کی تازہ قسط پیش خدمت ہے۔ سامعین، آج ہم حران کے ایک مشہور طبیب ریاضی داں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ حران کے مشہور طبیب ریاضی داں اور مترجم ثابت بن قرہ سن 830 تا سن 901 کا یہ لائق فرزند بغداد میں سن 880 کے قریب پیدا ہوا۔ ایک اور ذریعے کے مطابق اس کا سن پیدائش 850 ملتا ہے۔ جس طرح ان کے والد نے طب اور ریاضی کے میدان میں نمایاں کارنامہ انجام دیا، اسی طرح بلکہ اس سے بہت بڑھ کر اس کا بیٹا بھی علم و تحقیق کے عروج پر تھا۔ یہی نہیں بلکہ آگے سنان بن ثابت کے بیٹے اور ثابت بن قرہ کے پوتے ابراہیم بن سنان نے بھی اپنے دادا اور والد سے حاصل کی ہوئی علمی میراث سے تشنگان علم و تحقیق کو خوب سیراب کیا۔ سائنس کی تاریخ میں شاذ و نادر ہی ایسا اتفاق ہو کہ کوئی خاص آدمی، اس کا بیٹا اور پھر اس کا پوتا، تینوں اپنے اپنے زمانے میں نامور سائنسداں ہوئے ہوں۔ یہ اعزاز اسلامی تاریخ میں یا تو ان تینوں افراد کو حاصل ہوئی یا پھر مغربی دنیا میں اس کی مثال بیکرل خاندان میں ملتی ہے۔ اے سی بیکرل، اس کا بیٹا اے ای بیکرل اور پھر اس کا بیٹا اور اے سی بیکرل کا پوتا اے ایچ بیکرل، تینوں اپنے اپنے دور کے مشہور سائنسداں گزرے۔ سنان بن ثابت حران میں جنم لینے والے صابی فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس فرقے کے لوگ ستارہ پرست کہلاتے تھے۔ اس کے والد ثابت بن قرہ ممتاز سائنسداں محمد بن موسیٰ بن شاکر کے کہنے پر حران سے بغداد چلا آیا اور پھر یہیں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ یوں سنان بن ثابت کو آغاز ہی سے بغداد کی علمی فضا میں اپنی صلاحیتیں اجاگر کرنے کا موقع مل گیا۔ سنان نے ریاضی اور طب کی ابتدائی تعلیم اپنے والد ہی سے حاصل کی۔ مشہور تاریخ نگار المسعودی سنان بن ثابت کے حوالے سے عباسی خلیفہ المعتضد، جو اس کے والد کا مربی بھی تھا، کے دربار کے طریق زندگی کا نقشہ بیان کرتا ہے۔ بظاہر سن 908 عیسوی سے پہلے سنان کا دربار سے کوئی تعلق نہیں ملتا۔ پھر المقتدر دور خلافت 908 تا 932 کے عہد میں اسے دربار کے حکیم و طبیب کی حیثیت مل گئی، گویا کہ ایک سرکاری یا شاہی حکیم و طبیب بن گیا، اور اسی طرح وہ خلیفہ ظاہر سے منسلک رہا۔ پھر خلیفہ رازی کے دور میں بھی دربار سے منسلک رہا، جبکہ ایک دوسرے مستند ذریعے کے مطابق سن 892 عیسوی میں جب معتضد خلیفہ بنا تو سنان کے والد نے، جو اس وقت افسر الاطباء کے عہدے پر متمکن تھے، سنان کو اپنی جگہ مقرر کروا دیا تھا، کیونکہ اب وہ اپنی پیرانہ سالی کے باعث اس منصب کے فرائض پوری سرگرمی سے ادا نہیں کر سکتے تھے۔ اسی ماخذ کے مطابق سن 902 عیسوی میں معتضد کی وفات کے بعد مختفی کے دور خلافت میں سنان بن ثابت کو تمام سرکاری شفا خانوں کا محتمم اعلیٰ بنا دیا گیا۔ اس دور میں اس کے عمل کا دائرہ سفری شفا خانوں اور جیل میں طبی سہولتوں کے بہم پہنچانے تک محدود تھا، اور پھر اس کے بعد مقتدر کے دور میں وہ نہ صرف اس عہدے پر فائز رہا بلکہ اس کی حیثیت ایک وزیر صحت کی سی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی لیاقت اور قابلیت کی وجہ سے جلد ہی بغداد کے تمام اطباء میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیا۔ سن 931 عیسوی میں جب ایک عطائی کے غلط
علاج کے باعث ایک مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تو مقتدر کے حکم کے مطابق سنان نے مطب کرنے والے تمام اطباء کا ایک امتحان لیا اور بغداد کے تقریباً 1000 میں سے صرف 700 کے قریب اطباء کو مطب کھولنے کی اجازت دی گئی۔ اس امتحان سے صرف ان چند ایک اطباء کو مستثنی کیا گیا جو پہلے ہی اپنی شہرت رکھتے تھے اور جن کے بارے میں یقین تھا کہ وہ عمدہ طبیب ہیں۔ اس کے والد ثابت بن قرہ نے پیرانہ سالی میں اسلام قبول کر لیا تو سنان نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت اس کی عمر تاریخ پیدائش 850 کے لحاظ سے 40 سال تھی۔ یوں اس کے قبول اسلام کا سال تقریباً سن 890 متعین ہوتا ہے۔ راضی کی وفات کے بعد اس نے واسط، جو کوفہ اور بصرہ کے درمیان ایک شہر کا نام ہے، کہ امیر ابو الحسین بحکم کی جسمانی صحت اور اخلاق و کردار کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ بغداد ہی میں سن 943 میں اس کا انتقال ہوا۔ سنان کی تصانیف میں سے بدقسمتی سے اب کوئی بھی چیز موجود نہیں، شاید کہیں کوئی مخطوطہ مل جائے۔ ابن قفطی کے بیان کے مطابق سنان کی تصنیفات کو 3 سلسلوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا تاریخی، سیاسی، دوسرا ریاضیاتی اور تیسرا فلکیاتی۔ ابن قفطی کی فہرست میں سنان کی کسی طبی تصنیف کا نام نہیں ملتا۔ پہلی قسم کی کتابوں میں ایک رسالہ وہ ہے جس میں سنان بن ثابت خلیفہ المعتضد کے دربار کے طریقۂ زندگی کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ اس رسالے میں وہ دوسری بہت سی باتوں کے علاوہ افلاطون کی کتاب ریپبلک کے مطابق ایک فلاحی مملکت کا ڈھانچہ متعین کر کے دیتا ہے۔ المسعودی اس کی اس پیشکش پر تنقید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سنان کو چاہیے تھا کہ وہ خود کو اپنی قابلیت کے دائرے سے متعلق مضامین تک ہی محدود رکھتا۔ مثلا اس کو اقلیدس کے علوم، المحیط، فلکیات، موسمیاتی مظاہر، منطق، ما بعد الطبیعیات اور سقراط، افلاطون اور ارسطو کے نظام فلسفے تک محدود رہنا چاہیے تھا۔ دوسرے سلسلے کی کتابوں میں 4 ریاضیاتی رسالے ہیں۔ ان میں ایک عز الدولہ کے نام منسوب کی گئی ہے۔ عز الدولہ کی درخواست پر ابو سہل نے اس کی اس تصنیف کی ایک تفسیر کی اصلاح کی ہے۔ ریاضیاتی سلسلے کی دوسری کتاب آرشمیدس کی آن ٹرینجلس سے متعلق ہے۔ اس سلسلے کی تیسری کتاب افلاطون کی کتاب آن ایلیمنٹ ہے۔ اس میں تصحیح اور اضافے کے بعد لکھی گئی ہے۔ یہاں ایک حل طلب مسئلہ یہ ہے کہ افلاطون کی کتاب کہیں وہی تو نہیں جو آیا صوفیہ میں مخطوطہ نمبر 4830.9 کے تحت افلاطون کی کتاب المفردات کے نام سے محفوظ ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اوپر بیان کیے گئے پہلے 2 رسالے سنان کے نہیں ہو سکتے کیونکہ ان میں مخاطب کی گئی شخصیات 10ویں صدی کے دوسرے نصف میں بام عروج کو پہنچیں، جبکہ سنان 10ویں صدی کے پہلے نصف ہی میں انتقال کر گیا تھا۔ تیسرے سلسلے کی کتابوں میں سے کتاب الانواع منسوب بھی المعتضد کے مندرجات کے بارے میں صرف البیرونی کے اقتباسات کے ذریعے کچھ معلوم ہوا۔ مؤخر الذکر کتاب کا حوالہ ابن قفطی نے اور ابن ندیم نے اپنی کتاب الفہرست میں دیا ہے۔ محققین ان کی وجوہات پر مختلف رائے رکھتے ہیں۔ کچھ کے نزدیک یہ موسمیاتی خصوصیات اور کچھ ستاروں کے طلوع اور غروب سے پیدا ہوتی ہیں۔ کچھ دوسرے محققین اس کو گزرے ہوئے ایام کے موسم کے تقابل کے لحاظ سے لیتے ہیں۔ سنان اس دوسری رائے کی حمایت کرتے ہوئے جالینوس کو غلط ثابت کرتا ہے، کیونکہ جالینوس ان دونوں آراء میں سے کسی کی
ایک کی حقانیت کو جانچنے کے لیے صرف طویل تجزیاتی تجربے کا کافی قرار دیتا ہے اور انہی کی بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔ سنان بن ثابت ان دونوں نظریات کو تھوڑے وقت میں جانچنے کے دوران پیش آنے والی مشکلات سے اتفاق کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے اس امر کی تصدیق کی جائے کہ آیا عربی اور ایرانی لفظ نو کی تعریف ایک ہی طرح سے کرتے ہیں۔ اگر اتفاق کریں تو پھر دوسری رائے ہی درست ہوگی۔ البیرونی کے بقول سنان اس موضوع پر کہ موسموں کی ابتدا کا تعین کہاں سے کیا جائے مصری نظریے کا حامل نظر آتا ہے، اور یہ نظریہ پیش کرتا ہے کہ مصری نظریہ درست ہے۔ سامعین، اب وقت اجازت نہیں دیتا، لہٰذا اپنی بات اسی پر ختم کرتے ہیں، تو آئندہ ہفتے تک کے لیے خالد محبوب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی عالمی اردو نشریات